اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 37 میں سے ہمیں معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام کی طرف اللہ ہی کی طرف سے رزق آتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس طرح عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو اسے نیک اولاد مریم علیہ السلام جیسی نیک اولاد عطا کی، تو گویا کہ وہ تو عمر کے آخری حصے میں تھے، بوڑھے تھے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہیں تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی صالح اولاد عطا کر۔ اپنے محراب میں نماز ادا کرتے ہوئے کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور فرشتے کے ذریعے سے یحییٰ کی بشارت عطا کی۔ تو دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اسے کوئی نشانی عطا کی جائے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کی جائے۔ قال آیتک کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہی ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے زبان کے ذریعے بات نہیں کر سکے گا، بلکہ اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اپنے رب کی کثرت سے ذکر کر، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک پیدا کیا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں تمہیں پسند کیا ہے، دنیا جہان کی عورتوں میں سے تمہیں پسند کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کر اور سجدے کیا کر اور جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی اتنے 100 سالوں سینکڑوں سال گزر چکے تھے تو تاریخ بھی مدھم پڑ چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حقیقت کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف وحی کر رہا ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قرعہ ڈال رہے تھے، ایہم یکفلو مریم، کہ
کون ہوگا مریم کا کفیل؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے جب یہ مریم کی کفالت کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور جب فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے تمہیں اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ عزت والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لڑکپن میں بھی، پنگوڑے میں بھی وہ بات کرے گا، اور 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی اس کی زبان صحیح ہوگی، بول سکے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم علیہ السلام بولی کہ اے میرے رب، مجھے اولاد کیسے ہوگی کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی کرتا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، وہ جس امر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دے گا۔ کتاب تو دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کا علم بھی دیا، اور پھر مکمل دین تو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل دین عطا کیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کا علم عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو دین تھا اور جو حکمت تھی عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر تورات کا علم، وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی صورت میں نازل فرمائی تھی، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اس لیے کہ موسوی شریعت ہی لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کے نصارہ لوگوں کی طرف بھیجا تھا، اور انجیل بھی عطا کی تھی جس میں حکمت تھی۔ تورات میں شریعت، انجیل میں حکمت، اور قرآن مجید میں شریعت اور حکمت دونوں ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو وہ کہے گا لوگوں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہے گا
کہ میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر تمہاری طرف. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک گیلی مٹی سے پرندے کا ڈھانچہ بناتا ہوں، پرندے کی صورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ، تو اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کوڑ اور برص کی بیماری کا علاج کرنے آیا ہوں. یہ 2 بیماریاں، مہلک بیماریاں، اس کا ابھی تک، اس وقت تک اس کا مکمل علاج دریافت نہیں ہوا ہے. تو اس وقت تو اس کا علاج نہیں ہوگا بالکل ان دونوں بیماریوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان 2 بیماریوں کی شفا کا جو ہے نا علاج کا اسے یہ نعمت عطا کی کہ وہ کوڑ اور برص کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کا علاج کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو گھروں سے اور جو گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو، جو گھروں میں تمہارا پکایا ہوا رہتا ہے رزق، میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو سب بتا دیتا ہوں میں. فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ اس سے تم لوگ سبق حاصل کرو. رکوع کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اپنا جان اللہ تعالیٰ کی، اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے. اسی طرح پھر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے. اپنی جو قسمت ہے، اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنے سننے کے 2 کان، اپنے عزت کی ناک، سونگھنے کی ناک، گردن، جو اس کی میں والی گردن ہے، جو انسان میں میں موجود ہے، وہ ہاتھ، پاؤں، پیٹ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین میں پر گرا دیتا ہے کہ اے اللہ، میں سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.